61 ہجری میں جن پہ لڑنا بہت ضروری تھا، ایک کربلا، ایک شام، ایک کوفہ۔ بہن سے مشورہ کیا میرے امام نے، بہن عالیہ محاذ 3 ہے، خالی ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں کیا کروں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا حسین شام کے لیے نہ گھبرا، شام جانے اور تیری بہن جانے، حسین کربلا خود سنبھالنا، حسین کوفہ مسلم کے حوالے کر دے۔ میں ذاکری کی کوئی ترتیب ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اب آپ کو جیسے بھی کر کے ہو جائے شہزادوں کا مصائب سن۔ ویسے میرے سے پہلے پڑھ تو وہ گئے ہیں شہزادوں کا مصائب، میں نے کبھی اس بات پہ وہ کیا نہیں ہے، امام حسین کا ذکر ہے جو بھی کرے، لیکن اب برآمدگی میرے حصے میں آئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں جتنا پڑھ سکوں، مضمون کو جتنی بھی ترتیب دے سکوں۔ زیدی صاحب کا ایک اور جملہ مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں 61 ہجری میں قرآن امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور قرآن نے آ کر حسین سے کہا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علی کے لال نے فرمایا نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو دوں گا۔ ارے مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔ قبلہ زیدی صاحب فرماتے تھے قرآن کی آواز آئی مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بھائی چپ کر گیا، پردے سے بہن کی آواز آئی نہ گھبرا، تیرا غلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر دے گی۔ 28 رجب حسین بادشاہ مدینہ سے نکلے، 4 شعبان مکہ میں آ گئے، 8 ذی الحج یہ پرسوں سے پچھلے دن کعبے کا مالک کعبے سے احرام توڑ کے کربلا کو روانہ ہوئے۔ 1.5 مسلم ابن عقیل وہ وقت آ گیا، ان کے والد گرامی جناب عقیل سے مشورہ کیا تھا مولا علی نے۔ جناب سیدۃ النساء العالمین کی شہادت کے بعد کہ عقیل میں بہادر خاندان کی عورت میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں بہادر ہو جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ، تاکہ پھر اس کا بیٹا عباس جیسا بہادر ہو، عباس جیسا بیٹا بہادر ہو تاکہ کربلا میں حسین کا ساتھ دے۔ علی نے مشورہ نہیں کیا، علی نے عقیل بھائی کو خبردار کیا۔ اس دن سے جناب عقیل نے اپنے مسلم کو کوفہ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ مسلم ابن عقیل وہ وقت آ گیا، یہاں سے آپ کوفہ کو جائیں گے اور ہم کربلا کو جائیں گے۔ مولا میرے ساتھ کون جائے گا؟ حسین بادشاہ نے رو کے فرمایا ایک ابراہیم اور ایک محمد، یہ 2 شہزادے ہیں، مسلم ان دونوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ گجرانوالہ میں عشرہ ہو رہا تھا، شہید ملت خطاب فرما رہے تھے، ایک پنجابی کا دوہڑا تبرکن میرے لبوں پہ آ گیا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر، تبرکن آپ کو سنا رہا ہوں ورنہ میرا کام نہیں، اجازت لے کر حسین کعبے کے اس طرف تھے، مسلم جناب عباس کو وہاں سے الوداع کر کے حسین علیہ السلام کو، عباس شاگرد ہیں جناب مسلم کے، عباس کا شانہ پکڑ کے کعبے کے اس طرف لے آئے اور کعبے کے اس طرف لا کے عباس کو گلے سے لگا کے الوداع کرتے وقت جناب مسلم نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا تھا غازی تینڈے نال ہے پور شریف غازی تینڈے نال ہے پور شریف آندا نا ڈیں کو سفر کرامی تینڈے غیرت مند کل فوجی ہن ہر کہیں کو صبر ڈیوامی۔ جناب مسلم رو کے فرمائے غازی ناموس دا غازی جتھاں لفظ آسی سر دھڑ دی بازی لامی توڑے اپنی بھین تھی قید ونجی نا زینب قید کرا۔ عباس رقیہ قید ہوتی ہے تو ہو جائے،
علی کی شریف بیٹی کہہ دو، میرے بھائی سر نیچے کر لو جو ہے نہیں کر سکتا، یہ 1 منٹ کے بعد شہزادوں کے تابوت برآمد ہو جانے۔ بیٹوں کو لے کر جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے، حسین کا سفیر بھرا کوفہ۔ جناب مسلم کا دکھ خدا کی قسم سب سے بڑا ہے۔ جو صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، 2 شہزادے ساتھ ہیں اور ان کا دکھ الگ اس لیے ہے، ہر دروازہ کوفے کا بند ہو گیا حکومت کے ڈر سے اور انعام کے لالچ میں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ہی ایک اور فکرہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے کوئی تو ہو جو سمجھے، ورنہ برآمدی تو ہونے والی ہے۔ فرما گئے تھے حسین کا سفیر بھرے کوفے میں اکیلا تھا، شہر کے رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کا خوف کبھی اس سے پوچھنا جس کا بھرے شہر میں گھر نہیں ہوتا۔ روتے روتے دونوں بیٹوں کو قاضی شرح کے گھر لے آئے۔ قاضی شرح اس وقت کا مفتی تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، خدا کا رسول اس پہ لعنت فرمائے، جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا۔ قاضی کے گھر میں اب آ کے فرماتے ہیں جناب مسلم قاضی میرے بچوں کو امان دے دے۔ قاضی شرح علی کے احسان یاد کر، یہ اسی علی کے نواسے ہیں۔ ظالم کہتا ہے میں نہیں دے سکتا، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں تابوت برآمد ہونے والے ہیں، وہ بندہ سر نیچے کر لے، ہادی پیر جو ہے کی تکلیف بھی نہیں کر سکتا، ورنہ صاحب اولاد بندے کے لیے بابا جی یہ بات قیامت آمیز ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ جناب مسلم رو کے فرماتے ہیں علی کے احسان یاد نہیں کرتا، میرے بچوں کو اس وقت امان بھی نہیں دے سکتا، پھر میں مسافر ہو کے تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں قاضی میرے دونوں بچوں کی کلائیاں تھام کے انہیں پکڑ لے، جیسے ہی میں تیرے سامنے گلی کا موڑ مڑ جاؤں پیچھے سے چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی گلی کا موڑ مڑوں پیچھے سے ان دونوں، ایک جملہ مجھے شہادت کا پڑھنا ہے، پیچھے سے ان کے ہاتھ مسلم کے لال موت سے کھیلے ہیں اس طرح۔ میں جیسے ہی گلی کا موڑ مڑوں پیچھے سے ان کے ہاتھ، قبلہ عزت حسین کی قسم، یہ 6 بیٹوں کا ذکر کر رہے تھے دین بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں۔ یہ ایک بات کر کے ایک جملہ شہادتوں کی میں شہادت کا کہوں گا، لیکن یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں دین بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں ہر ماں نے قربانی دی ہے۔ کسی ماں نے 1 بیٹا قربان کیا ہے، کسی ماں نے 2 بیٹے قربان کیے ہیں، حد ہو گئی تو کسی نے 2 اور بیٹے قربان کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جہاں اسماعیل جیسے بیٹے کے گلے پہ نا چھری کا نشان دیکھ کر ہاجرہ جیسی ماں تڑپنے لگے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں اکبر جیسے بیٹے کی لاش پہ ماں شکر کا سجدہ ادا کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا میں ماؤں نے بیٹے قربان کیے ہیں، کربلا جیسی مائیں پھر دیکھی نہیں گئیں، لیکن رکھیے گا میرے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم، حسین بادشاہ کی راہ میں کسی ماں نے 1 بیٹا قربان کیا، حد ہو گئی تو کسی نے 2 قربان کیے۔ مجھے غربت حسین کی قسم، واحد ہے آپ کی لاہور کی ملکہ جس نے 6 بیٹے قربان کیے ہیں۔ قبلہ 2 جناب مسلم کے ساتھ چلے گئے جنہیں کل عید والی رات روتی رہی، 2 امام حسین کے لشکر میں کربلا شہید ہو گئے جنہیں شام کے بازاروں میں روتی رہی۔ قبلہ عزت حسین کی قسم، میری مخدومہ کے 2 بیٹے شام غریبہ کی بھیڑ میں گم ہو گئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی ہے۔ یار جب بھی لاہور جایا کرو کہا کرو لاہور کی ملکہ ہمارے برقع حاضر ہیں، لاہور کی ملکہ ہمارے پردے حاضر ہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہر ماں نے بیٹا قربان کیا، کسی نے 1 کیا کسی نے 2، چلو لاہور کی ملکہ نے 6 بھی قربان کر دیے۔ ارے کیا تو بیٹا قربان، وہ بندہ تابوت سے لپٹ کر توفیق گریہ مانگے جو نہ ماتم کر سکے نہ ہائے کر سکے۔ مجھے غربت امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے، کربلا تاریخ کہتی ہے کربلا کے میدان میں ہر ماں نے راہ حسین میں بیٹا قربان کیا ہے، واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے اپنی بیٹی قربان کی ہے۔ قبلہ بیٹی کا نام عاتقہ، عمر 4 سال، شام غریبہ، دامن میں آگ لگی ہوئی، چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ یہ بی بی شام غریبہ نہر القمہ کی جانب جا بھی رہی تھی، جناب عباس کی لاش کی طرف دیکھ کے رو کے کہہ بھی رہی تھی ماموں عباس میرا دامن جل گیا، اور ماموں عباس میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ماموں عباس میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، اور ماموں عباس میری ماں کی چادر چھن گئی، اور ماموں عباس میری ماں کے خیمے کو آگ لگ گئی۔ قبلہ تاریخ کہتی ہے یہ 4 سال کی جناب مسلم کی یتیمہ جا بھی رہی تھی، یہ بین بھی کر رہی تھی۔ اللہ لعنت کرے 11 شامی فوجی وہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا آؤ مل کے ذرا مسلم کی یتیمہ کو پرسا دیتے
قاسم کے ہوئے تھے اتنے میری بیٹی کے ہو گئے. حسین جب تو نے قاسم اٹھایا تھا تیرے پاس امامہ تھا میرے پاس چادر کوئی. ایک جملہ. حسین جب تو نے قاسم اٹھایا تھا حسین تیرے سر پہ امامہ تھا میرے پاس چادر کوئی نہیں. قبلہ تاریخ کہتی ہے قسمت شہزادوں کو حارث کے گھر لے آئی. اب اس کی زوجہ مومنہ تھی, تفصیلی مضمون ہے, مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. القصہ مختصر مخبری ہو گئی اور دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے ساری رات گھر میں ایک ستون کے گرد باندھ کے انہیں جناب مسلم کی شہادت کا پرسہ دیتا رہا. اگلی صبح دونوں شہزادوں کے سر پہ کپڑا ڈال کے یہ ملعون دونوں شہزادوں کو دریائے فرات کے کنارے پہ لیا. دروغ برگردن راویان, کچھ کہتے ہیں دریائے دجلہ, کچھ کہتے ہیں دریائے فرات, دریا کے کنارے پہ لے آیا. ایک شہزادہ سامنے کھڑا ہوا, دوسرا شہزادہ سامنے کھڑا ہوا. 1 منٹ سے زیادہ میں ممبر پہ نہیں ہوں, تابوت وہ آ گئے, اشارہ کرنا اور برآمد ہو جانے ہیں. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں, میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. واحد غریب ہیں جناب مسلم کے یہ 2 یتیم جن سے دریا کنارے کھڑے ہو کے ظالم نے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری حسرت کیا ہے. بڑا شہزادہ تو بڑا تھا, بڑے حوصلے والا, وہ چپ رہا. چھوٹے شہزادے نے ہاتھ باندھ کے کہا میرا آخری وقت ہے, مجھے میری ماں سے ملا دے. اللہ اکبر. ایک جملہ مجھے میری ماں سے ملا دے. مدت ہو گئی میں نے عید ماں کے بغیر کی ہے, مجھے ایک بار میری ماں سے ملا دے. قبلہ تاریخ کہتی ہے ظالم نے کہا میں پوری نہیں کر سکتا. دوسرے شہزادے نے کہا میں ایک کام کر جا کے کوفہ کے بازار میں فروخت کر دے, جو مال آیا وہ تم لے لی. یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں آزاد کر دے, ہم وعدہ کر دیں ہم تیری جنت کے ضامن ہیں. کہتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا, کوئی اور حکم, کوئی اور شرط, کوئی اور بات, کوئی اور وصیت. میں پھر کہہ رہا ہوں دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں, میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. کہتے ہیں اگر ہماری کوئی شرط بھی نہیں مانتا تو ہمیں وقت آخر 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے. کہتا ہے پڑھ لو نماز اگر تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے. قبلہ تاریخ کہتی ہے نماز کی اجازت ملنا تھی. دونوں شہزادے ڈر ڈر کے روتے ہوئے نہر القما کی جانب جا رہے, اس دریا کی جانب جا رہے تھے. دونوں شہزادے 2 رکعت نماز کا وضو کرنے کے لیے چند قدم ابھی نہیں چلے تھے, یا پیچھے سے ظالم نے آواز دے کے کہا تمہیں نہیں پتا سادات کا پانی بند ہے, چاہے جو چاہے وہ پیے, سادات کے بچے پانی نہیں پی سکتے. ارے تم کہتے ہو روتے ہیں, میں کہتا ہوں شیعہ رو رو کے مر کیوں نہیں جاتے. قبلہ بہتے دریا کے کنارے پہ ساقی کوثر کے نواسوں نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا. قبلہ دونوں شہزادوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. دونوں شہزادوں کی نماز مکمل ہوئی. یہ تلوار لہرا کے دونوں شہزادوں کے سر پہ آیا. قبلہ یہ پہلے بڑے شہزادے کے پاس آیا, اس نے بڑے شہزادے کے سر پہ یہ جملہ کہوں تو تابوت لے آئیے گا. میرا آخری جملہ, دامن پھیلانا, کسی کی کوئی دعا رکی ہوئی تو معافی, آنسو ہے تو مانگ لینا. میری مائیں بہنیں سیدات کے مرشدات کا یہ آخری جملہ ہے, مانگیے گا شہزادوں کی دکھی ماں سے. یہ بڑے شہزادے کے سر پہ آیا, چھوٹا قریب آیا, اس نے بڑے کی گردن پہ گردن رکھی. اسے نہ مار, بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتا
دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا جے حال وچ ہے میں دیکھ گنسا جے حال وچ ہے میں دیکھ گنسا منظر ہکا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا او مٹیا تکیوے سمتے ود ہے لو لو کیوے امڑی سڑے دے مٹیا تکیوے سمتے ود ہے لو لو کیوے امڑی سڑے دے لے امر ہے سجاد جیوی لے امر ہے سجاد جیوی سیو سد سنا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا ڈٹھا خواب دے وچ ظلمت تو دریا لڑ دے ودے ایک بیکو گلوا ڈٹھا خواب دے وچ ظلمت دا دریا لڑ دے ودے ایک بیکو گلوا کوئی حال میں دے پتراں دا گن کے کوئی حال میں دے پتراں دا گن کے میں کونڈ سا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا کیوے جس دے حارس دے ہتھ ہے کم سن لباتے غازی دے سڈ ہے جس دے حارس دے ہتھ ہے کم سن لباتے غازی دے سڈ ہے دیا میڈیا ویرا کو دیکھے دیا میڈیا ویرا کو دیکھے احسان لا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا مقصوم میدا جوڑی نکھڑ گئی پردے سے آکے جھولی اجڑ گئی مقصوم میدا جوڑی نکھڑ گئی پردے سے آکے جھولی اجڑ گئی سکتی ودیا پترا کتے میں سکتی ودیا پترا کتے میں بڑی شک مٹا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا او جدا حال دیکھے پتراں دے سڑے رووڑ کیتا غازی دی بھیڑے جدا حال دیکھے پتراں دے سڑے رووڑ کیتا غازی دی بھیڑے ویرا کو کسدا بھیڑی نہ دیکھے ویرا کو کسدا بھیڑی نہ دیکھے او منظر ہٹا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک بردا بابا دیتا ہے میڈیسن آکھے بچڑے ملا چاک
मिला